اگر آج آپ کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہے، اگر آپ جتنا بھی اچھا سوچیں نتیجہ الٹ نکلتا ہے، اگر لوگ آپ کو ناکام، بیکار یا کمزور سمجھنے لگے ہیں، اگر آپ خاموشی سے رات کو روتے ہیں اور دن کو مسکراتے ہیں، تو یہ بات غور سے سن لیں۔ اللہ نے آپ کو توڑا نہیں ہے، اللہ آپ کو بنا رہا ہے، اور جو بات آج آپ کے دل کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے، جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، جب دعا کرتے ہوئے بھی آنسو خشک ہونے لگتے ہیں، جب دل میں یہ سوال بار بار گونجتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ ناکامیاں، یہ ذلتیں، یہ بار بار کے صدمے کیوں؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے، شاید اب دعا قبول نہیں ہوگی، شاید میں واقعی ناکام ہوں۔ مگر یاد رکھیے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سوچئے ذرا، اگر ناکامی عذاب ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بھی ناکامی نہ دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کی، مگر ماننے والے چند ہی نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، قید میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے گھیر لیا۔ کیا یہ سب ناکام تھے؟ نہیں، یہ سب اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ آج آپ جس مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتا ہے۔ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تب جا کر وہ خالص بنتا ہے، ہیرا دباؤ میں آ کر بنتا ہے، اور مومن کو آزمائشوں میں ڈال کر مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ہر طرف ناکامی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس پر راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ذرا خود سے سوال کریں، کیا آپ نے کبھی اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے مضبوط بنا دے؟ اگر کہا ہے تو یاد رکھیں، مضبوطی آزمائش کے بغیر نہیں آتی۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، اسی لیے اسلام میں مایوسی کو حرام کے قریب قرار دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سوچئے، اگر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو تو پھر انسان کس بنیاد پر مایوس ہو سکتا ہے؟ آپ کی دعا اگر آج قبول نہیں ہو رہی تو یا تو وہ کل قبول ہوگی، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا گیا ہوگا، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن رہی ہوگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعائیں کی مگر کچھ نہیں بدلا۔ یاد رکھیں، دعاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کو حکم دے رہے ہو، دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھ کر وقت بتاتے ہیں، اللہ تقدیر دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ناکامی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کامیابی انسان کو غافل بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو اللہ کامیابی دیر سے دیتا ہے تاکہ وہ غرور میں نہ پڑ جائیں۔ آپ آج ٹوٹے ہوئے ہیں مگر کل یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو شکر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ کون صرف فائدے کے لیے ساتھ تھا اور کون واقعی آپ کا خیر خواہ تھا۔ اکیلے پن کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی بات سیدھی اللہ تک جاتی ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی ناکامی کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں ناکام ہوں، اس لیے میری کوئی قدر نہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی قدر اس کے حالات سے نہیں بلکہ اس کے صبر، نیت اور ایمان سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی وہ بندہ جو ٹوٹ کر بھی رب سے جڑا رہے، جو گر کر بھی سجدہ نہ چھوڑے، جو سب کچھ ہار کر بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ کو کم یاد کرتا ہے، مگر جب سب چھن جاتا ہے تب زبان سے بے اختیار نکلتا ہے یا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے تاکہ وہ خود کو پا لے، تاکہ وہ رب کو پہچان لے۔ یہ چھن جانا سزا نہیں ہوتا، یہ واپسی ہوتی ہے، اللہ کی طرف کی واپسی۔ یاد رکھیں، جو لوگ آج آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ رہے ہیں وہ کل آپ کے صبر کی مثالیں دیں گے۔ جو لوگ آج آپ کے زخموں پر ہنس رہے ہیں وہی کل آپ کی کامیابی پر حیران ہوں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ رضامندی وہ طاقت ہے جو تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ کبھی ایک ہی وقت میں آزمائش اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے آپ سے ایک سہارا چھینا ہے تو کسی اور راستے سے اپنی مدد بھی بھیجی ہے۔
مگر ہم جلد بازی میں اس مدد کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ کی مدد شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے دل کو سنبھالتی ہے، حوصلہ واپس دیتی ہے اور اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب اور برداشت نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ آپ ابھی کھڑے ہیں، یہی ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ناکامی مستقل نہیں ہوتی، مایوسی دائمی نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو آج رو رہا ہے وہ کل ہنسے گا، جو آج صبر کر رہا ہے وہ کل شکر کرے گا، اور جو آج اللہ پر بھروسے کیے بیٹھا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ آج اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں، اگر آپ کا نام، آپ کی عزت، آپ کا مقام سب سوالوں میں ہے، تو یاد رکھیں اللہ وہ ذات ہے جو صفر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو قید سے تخت تک لے آیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی سے رحمت للعالمین بنا گیا۔ اللہ کی مدد خاموشی سے آتی ہے، ایسی وقت پر آتی ہے جب انسان تھک چکا ہوتا ہے، جب آنسو بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ کہتا ہے بس اب کافی ہے، اب میری باری ہے۔ آج بس اتنا کر لیں کہ نماز نہ چھوڑے، خواہ دل نہ مانے تب بھی سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں قسمت بدلی جاتی ہے، وہ جگہ جہاں اللہ بندے کی سنتا ہے، وہ جگہ جہاں ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک باب ہے، اصل کامیابی ابھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر آج روکا ہے تو کل اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یا اللہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ دے، جو ہار چکے ہیں انہیں حوصلہ دے، جو مایوس ہو چکے ہیں انہیں اپنی رحمت کا یقین عطا فرما، اور ہم ان لوگوں میں شامل کر دے جو حالات سے نہیں بلکہ تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آج کی آپ کے دل کو لگی تو سمجھ لیں یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے آنسو گن رہا ہوں، اور میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔